ایک شخص وہ ہے جو ویورشپ حاصل کرنے کے لیے مذہبی لبادہ اوڑھ کر کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف ویورشپ ہے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے پھیلانا شروع کر دے۔ جو اس وقت سوشل میڈیا پر علماء کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رحمت ہے یہ اختلاف؟ آپ میں سچ سننے کا حوصلہ اور پوٹینشل اور تحمل اور بردباری ہونی چاہیے۔ ایک عالم دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے تو دوسرا جواب میں کہہ رہا ہے کہ آپریشن رد الفساد کر رہا ہوں اور اس نے اپنی بات میں یہ جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے یہ والا جھوٹ بولا ہے، یعنی جھوٹ گنوا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بول رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ ہر سچ بھی ہر جگہ بولنے کا نہیں ہوتا۔ ہم اس معاشرے میں رہ کر ڈگریاں لے کر اور اتنی کتابیں پڑھ کر اور اپنے نام کے ساتھ ہمارے جو لاحقے لگتے ہیں، دانشور کے، مبصر کے، تجزیہ نگار کے، آبزرور کے، عالم کے، مفتی کے، مبلغ کے، داعی کے، موٹیویشنل اسپیکر کے، اس کے باوجود بھی ہم بے لگام گھوڑے کی طرح اور شتر بے مہار کی طرح ہر میدان پر وہ جو ہے وہ رستم زماں بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر کچھ ایسا ماحول بنایا گیا، ایسی چیزیں وہاں پر ڈسکس ہونا شروع ہوئی، بالخصوص مذہبی طبقے کی اگر ہم بات کریں تو مذہبی طبقہ ہمیں سوشل میڈیا پر گھتم گھتا نظر آیا، ایک دوسرے سے الجھتا ہوا نظر آیا، اور جن موضوعات پر یا جن ایشوز پر وہ ایک دوسرے سے الجھے یا ایک دوسرے کے اوپر تان تشنی الزامات کی بھرمار کر دی، وہ شاید موضوعات ایسے نہیں تھے کہ جس پر اتنا زیادہ الجھنا چاہیے تھا، یا کم از کم ان پلیٹ فارمز پر الجھنا چاہیے تھا۔ میں گزشتہ کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، سوشل میڈیا پر کام کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے ایک طالب علم کے لیے، ایک عالم دین کے لیے، ایک نوجوان فاضل کے لیے۔ ظاہر ایک میدان ہے اس وقت، اور میں نے اور آپ نے اس میدان میں کام کرنا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر آپ نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ دین کا مثبت اور پازیٹیو پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، تو پھر آپ نے اس فیلڈ میں آ کے اس پلیٹ فارم پر آ کر کام کرنے، لیکن کیا آپ اس انداز میں کام کریں گے کہ بجائے مثبت کے آپ ایک نیگیٹو دین کا پیغام دنیا کو پہنچائے؟ ظاہر ہے اگر آپ اس طرح کریں گے تو ان لوگوں کو موقع ملے گا کہ جو دین پر، دیندار لوگوں پر، علماء پر کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ اگر ان لوگوں کو موقع دے رہے ہیں تو تب تو میرا خیال ہے یہ ایک منفی روش ہے۔ اور اگر آپ اس انداز میں کام کریں کہ آپ کا کام مثبت ہے، انداز مثبت ہے، پیغام مثبت ہے، تو شاید پھر دین کو فائدہ پہنچے، دیندار طبقے کو فائدہ پہنچے اور آپ کا پیغام دور رس اور اچھے نتائج پر ثابت ہو۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے آج میرے ساتھ بہت ان تمام موضوعات پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایکسپرٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا، سوشل میڈیا سے بہت گہری وابستگی ہے اور لوگ انہیں سنتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی بات ویلیو رکھتی ہے، لوگوں کے اندر ایک بہت بڑے مذہبی طبقے کے اندر انفلوئنس رکھتی ہے۔ میرے ساتھ مولانا فضل سبحان صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ موضوع کئی دنوں سے میرے ذہن میں تھا، آج آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شخص وہ ہے جو ویورشپ حاصل کرنے کے لیے مذہبی لبادہ اوڑھ کر کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف ویورشپ ہے، وہ تو ظاہر ہے کسی بھی طرح سے کام کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ہرڈل، کوئی رکاوٹ، کوئی حد بندی، کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص جو دین کے لبادے میں ہے اور دین کا مثبت پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پر اس کے کام کا انداز، اور یہ دوسرا جو ویورشپ کے لیے کام کر رہا ہے، ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، زبان کی اہمیت قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اس پر ان کو تھوڑا سا شبہ ہوا کہ جی یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے، حصائد السنتہم، وہ زبان کی تباہ کاریاں ہوں گی۔ اللہ،
اب بہت سے لوگ جب بات اور بیان، تحریر اور تقریر کی بات آتی ہے، رائے اور کمنٹس کی، تجزیے اور تبصرے کی بات آتی ہے، تو لوگوں نے کچھ پیرامیٹرز یا کچھ حدود اور قیود یا کچھ لمیٹیشنز یا کوئی کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے کہ جی آپ نے معتدل بات کرنی ہے، آپ نے دھیمے سے بات کرنی ہے، آپ نے پازیٹیو وے میں بات کرنی ہے، آپ نے جو ہے وہ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح اور ڈیمیج نہیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی لیکن بات اور بیان کا، تحریر اور تقریر کا جو سب سے اہم ترین اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، کیا بات، آپ نے سچ لکھنا ہے، آپ نے سچ سننا ہے، آپ نے سچ سنانا ہے، اور آپ میں سچ سننے کا حوصلہ اور پوٹینشل اور تحمل اور بردباری ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا اصول تو جو قرآن اور حدیث سے ہمیں مستنبط یا معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے سچ بولنا ہے۔ ٹھیک ہے، بدقسمتی سے ہم کسی چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں یہ جو ایک اصول ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اڑتی ہوئی خبر لے کر آئے، رومرز اور افواہ آئے، فتبین، اب یہ جیسے دن اور رات میں ایک بالکل واضح ڈفرنس اور فرق ہوتا ہے، اسی طرح سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں بہت زیادہ ڈسکریمنیشن اور ڈفرنس ہوتا ہے۔ تو جب تک تمہیں دن اور رات کی طرح یہ بات کلیئر اور آشکارا اور ڈسکلوز اور واضح نہ ہو جائے تو تم اس بات کو آگے نہ پھیلاؤ۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے پھیلانا شروع کر دے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب میں کوئی بات بیان کر رہا ہوں تو میں مخاطبین اوروں کو سمجھ رہا ہوتا ہوں، اپنی ذات پہ اس کو اپلائی نہیں کرتا۔ میری زبان کے زیادہ قریب تو میرے اپنے کان ہیں۔ سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت تو مجھے خود ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی جماعتیں یا آرگنائزیشنز آتی ہیں تو ان کا ایک سلوگن ہوتا ہے کہ آؤ لوگوں کی اصلاح کرے، ریفارمز کرے، ریکٹیفائی کرے۔ بھائی قرآن کریم نے کہا علیکم انفسکم، کہ تمہارے اوپر لازم ہے اپنے نفسوں کی اصلاح۔ تو پہلا اصول تو یہ کہ ہم سچ بولیں۔ اچھا، آدمی جھوٹ کب بولتا ہے؟ یا تو اس کے پاس مس انفارمیشن ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس خبر ہی غلط آئی ہوئی، معلومات پراپر نہیں ہے، ریسرچ نہیں ہے۔ اچھا، یا ڈس انفارمیشن ہوتی ہے کہ یہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یا اسی طرح میل انفارمیشن ہوتی ہے، فیبریکیٹڈ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے سوشل میڈیا پہ کسی چیز کو دیکھا، یہ نئی بات ہے، پرانی بات ہے، اس ملک کی ہے، کسی دوسرے ملک کی ہے، اس میں ایڈٹ کیا گیا ہے یا کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے، اور یہ کس پیرائے میں ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری بات کہ اس بات کے کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اگر ایک بات سچ ہے لیکن ہر سچ بھی ہر جگہ بولنے کا نہیں ہوتا، اگر اس سچ سے گھروں کا شیرازہ بکھر رہا ہے، اس سے جو ہے خاندان اجڑ رہے ہیں، اس سے معاشرے کا امن داؤ پر لگ رہا ہے، تو ہم نے اس سے بھی اعتراض کرنا ہے۔ بلکہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ایک بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میں نے کب بولنا ہے، کب ہنسنا ہے، کب رونا ہے۔ لیکن ہم اس معاشرے میں رہ کر، ڈگریاں لے کر اور اتنی کتابیں پڑھ کر، اور اپنے نام کے ساتھ ہمارے جو لاحقے لگتے ہیں، دانشور کے، مبصر کے، تجزیہ نگار کے، آبزرور کے، عالم کے، مفتی کے، مبلغ کے، داعی کے، خطیب کے، موٹیویشنل اسپیکر کے، اس کے باوجود بھی ہم یعنی بے لگام گھوڑے کی طرح اور شتر بے مہار کی طرح ہر میدان پر وہ جو ہے وہ رستم زماں بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن اور حدیث کے ان احکامات کو دیکھیں، بلکہ مجھے تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بات جو انہوں نے اپنی نصیحت میں فرمائی کہ بھائی
ہم اگر کسی اہم موضوع پر کوئی ویڈیو بھی بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی بیان بھی ریکارڈ کروانا چاہ رہے ہیں، تو پہلے تو اپنی نیت کو ٹٹولیں نیت کو کہ آیا میرا مقصد ویورشپ ہے، سبسکرائبر بڑھانا ہے، فین فالوئنگ ہے، فیم کے لیے اور گریس کے لیے اور ہائپ کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے میں کر رہا ہوں، تو وہ جو کچھ چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں جس کو حدیث میں مہلکات اور موبقات سے تعبیر کیا گیا ہے، ایک چیز کہ آدمی اپنی رائے کو، اپنی ذات کو صحیح، ویلڈ، سپیریئر سمجھے اور وہ اعجاب کے اندر مبتلا ہو جائے. تو اگر ہماری نیت یہ ہو، فرمائیں این یسیر الریا شرک، اور سمعت اور شہرت والے جہنم میں جائیں گے، تو اپنی نیت کو دیکھیں، اور پھر اس پر ریکارڈ کروانے کے بعد اپلوڈ کرنے سے پہلے پھر اپنی نیت کو دیکھ لیں کہ میری نیت میں کوئی فطور تو نہیں آیا ہے. تو اگر بار بار اپنی اصلاح کریں گے اور قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہیں اس کو مد نظر رکھیں گے، تو اس وقت یہ جو ایک آگ لگی ہوئی ہے اور یہ جو علماء ہی لوگوں کو بدزن اور متنفر کر رہے ہیں، یہ سلسلہ رک جائے گا اور تھم جائے گا. اختلاف کا مولانا فضل سبحان صاحب، اختلاف ہونا میرا خیال ہے بری بات نہیں ہے، لیکن شاید جس انداز میں ہم اس اختلاف کو بیان کرتے ہیں تو اس کو بہت برا بنا کر پیش کرتے ہیں. دیکھیں علماء نے ممبر و محراب سے ہی یہ بات سمجھائی، بتائی، لوگوں کو سالہ سال تک یہ بات ممبر و محراب سے ہوتی رہی کہ اختلاف تو رحمت ہے. لیکن جو اس وقت سوشل میڈیا پر علماء کا آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رحمت ہے یہ اختلاف، یا یہ ایک بذات خود ایک زحمت ہے اور لوگوں کو بھی دین سے متنفر کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے؟ یعنی جس انداز میں میں نام نہیں لیتا کسی بھی عالم دین کا، لیکن ایک عالم دوسرے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہے، تو دوسرا جواب میں کہہ رہا ہے کہ آپریشن رد الفساد کر رہا ہوں، اور اس نے اپنی بات میں یہ جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے یہ والا جھوٹ بولا ہے، یعنی جھوٹ گنوا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بول رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے. تو کیا اختلاف میں اس حد تک گزر جانا چاہیے کہ عزت نفس کا خیال نہ ہو، وہ چاہے کوئی بھی ہو؟ دیکھیں، اس موضوع پر لب کشائی کرتے ہوئے خود بھی میں بہت زیادہ یعنی متجسس بھی ہوں، فکر مند بھی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جذبات کی رو میں بہہ جائے جی اور ہمارے اس سوال اور جواب میں بھی کسی کی دل آزاری ہو جائے. جی تو بہت احتیاط کے ساتھ اور ٹو بی آن دی سیف سائڈ، اختلاف کا لفظ جو ہے دیکھیں یہ تو ومن آیاتہ اختلاف السنتکم و الوانکم، کہ صحیح. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زبانوں کا مختلف ہونا، رنگوں کا مختلف ہونا. اب دیکھیں اس اسٹوڈیو میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بھی مختلف کلر کمبینیشن ہے اور رنگوں کا ایک حسین امتزاج ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آنکھوں کو وہ چیز بھلی محسوس ہو رہی ہے. تو اختلاف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جو مخالفت ہوتی ہیں یا جو کسی کے خلاف ہونا ہوتا ہے وہ تو میں نہ مانوں تو بہانے ہیں ہزار. تو اختلاف کو اگر ہم اسی پیرائے میں رکھیں گے اور اپنی بات کو اگر ہم صحیح سمجھتے ہیں لیکن غلطی کے احتمال کے ساتھ، اور دوسرے کی بات کو اگر غلط سمجھتے ہیں تو صحت کے احتمال کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اور پھر ظاہر ہے کہ امت کا جن باتوں پر اجماع ہوا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں، کوئی شخصیت بھی ایسی نہیں کہ جس کی رائے سے اختلاف نہ ہو سکے، جس کی بات پر جرا نہ ہو سکے، جس کی کسی دلیل کو رد نہ کیا جا سکے. ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے، بشری تقاضوں کے ناطے جو ہے وہ بہت سی چیزیں وہ ہم سے بھی صحیح غلط ہو سکتی ہے. تو آپ اختلاف کو اگر معتدل انداز میں بیان کریں گے اور مثبت انداز میں بیان کریں گے تو میرے خیال میں کہ اس سے جو فائدہ ہونا ہے وہ شاید دوسری بات سے نہ ہو. ایک چھوٹی سی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ ایک نیک آدمی نے ایک گناہگار کو جھڑکا اور بہت زیادہ ڈانٹا اور زجر اور توبیخ کی، تو اس گناہگار نے کہا اللہ نے آپ سے بہتر یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو مجھ سے بدتر یعنی فرعون کی طرف جب بھیجا تو ہدایات کیا دی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرم کرنا. اور قرآن کریم کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے یا مرکزی خیال ہے 15ویں پارے میں جو ایک لفظ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ
اگرچہ یہ اصحاب کہف کے واقعے کے ذیل اور ضمن میں ہیں، لیکن اس کا مطلب کہ چاہیے کہ نرمی اختیار کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری خیروں سے اور بھلائیوں سے محروم رہا۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص دیہاتی وہ آ کر مسجد نبوی کے صحن میں، ظاہر ہے کچا فرش تھا، کچی زمین تھی، اور شاید وہ ایسا جو احاطہ بھی نہیں تھا، اس کو شاید مغالطہ ہو گیا ہو، وہ وہاں پر پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے، اور دوران پیشاب صحابہ اکرام اس کی طرف اٹھنے کی اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید کسی نے آواز بھی لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اس کو فی الحال چھوڑ دو، اس کو ڈسٹرب نہ کرو، جب یہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کو منع کرنا، چونکہ آدھا پیشاب یہ کر چکا ہے تو یہ بھی اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ پھر آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے اس کو حکمت سے اور پیار سے آپ نے سمجھایا تو وہ بات سمجھ گیا۔ بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ اخلاق کی تلوار سے مسلمان ہوئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی مجھے مبعوث کیا گیا ہے اعلیٰ اخلاق کے درجے پر فائز کر کے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ تو اخلاق عظیمہ ہے، تو اسی لیے بہت زیادہ نرمی کے ساتھ اور بہت زیادہ اعتدال کے ساتھ، اور اگر اس نیت سے ہم پہلے اللہ سے بھی مانگے، یعنی ہمارے اللہ والوں کے بارے میں تو ہم نے سنا ہے، صحابہ کرام کی بھی یہ صفت تھی کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، اگر وہ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر تلوار چلاتے تھے تو رات کو مسلح کی پیٹھ پر سوار ہو کر اللہ کے سامنے آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرتے تھے، اور ان کافروں کی ہدایت کے لیے رویا کرتے تھے، اور رونے کی وجہ سے ان کے چہروں پر لکیریں بن جایا کرتی تھی۔ تو اگر ہم اس درد دل کے ساتھ اور ترحم کے جذبے سے اگر ہم رات کو اس کے لیے دعا مانگے اور صبح اس کو اعتدال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں تو دل پر بات اثر بھی کر جائے گی۔ لیکن یہ کہ ہم سب ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھا تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر بہت سی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اور ہر مثبت تنقید کو بھی ہم منفی زاویے سے دیکھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ تو بس قرآن کریم اور احادیث کو بار بار پڑھنا اور اپنے آپ کو اس کا مخاطب اول اور مصداق اول سمجھ کے پڑھنا، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ جہاں ہم حضرت سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، وہاں آخری سوال ایڈ کرتے ہوئے میں یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان فضلاء ہیں، جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں اور آخری مراحل میں ہیں، اور دور ایسا ہے کہ اب زمانے طالب علمی میں بھی یہ ساری چیزیں استعمال تو ہو رہی ہیں، ان کے لیے کیا ایڈوائز ہے، کیا نصیحت ہے مختصراً؟ اگر ہم اس ٹیکنیکل اینڈ سے ان سب چیزوں کو دیکھیں، ایک تو قرآن حدیث اور یہ تمام نصائح تو ایک طرف ہو گئے، لیکن جو ماحول ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، جو ہماری سوسائٹی کا ہے، جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ماحول ہے، وہاں پر وہ کس انداز میں ریئیکٹ کریں، کیا کریں ایسا کہ جس سے کم از کم دین یا دیندار طبقہ یا مذہبی حلقے یہ بدنام نہ ہو، کوئی مثبت پیغام آگے جا سکے؟ میرے خیال میں سب سے اہم پیغام ہے چشم پوشی، صرف نظر، اگنور کرنا، اعراض کرنا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالباً سورہ اعراف میں جو حکم دیا گیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اور اسی طرح یہ جو فصفح کا لفظ ہے، تو یہ ایک ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور ہم نے اس کو یہ ریئلائز کروایا کہ ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے لیکن ہم آگے کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر فوراً اپنا رخ تبدیل کر لیں، اس کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے اسے دیکھ لیا۔ تو بعض اوقات اگر دو فریقین آپس میں الجھ جاتے ہیں تو بیچ میں جو لوگ کمنٹس کی صورت میں یا ان باتوں کو شیئر یا وائرل یا فارورڈ کرنے کی صورت میں جو گناہ میں اپنا حصہ ملا رہے ہوتے ہیں، اس سے جو ہے وہ صرف نظر کیا جائے، اور یعنی بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے جائے، بلکہ ہر موضوع پر بات ہر نہ کی جائے، موضوع ہر پر بات وقت کرنا بریکنگ ضروری نیوز نہیں۔ نہ دی جائے۔ یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کی بات کو کاٹ رہے تھے اور کہتے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن میری بات کا مقصد یہ تھا۔ تو سنانے سے زیادہ
سننے کا اپنے اندر پوٹینشل پیدا کیا جائے. اور علماء نے کیا عجیب نکتہ لکھا کہ اللہ نے زبان ایک بنائی اور کان دو بنائے، یعنی ہم بولے کم اور سنے زیادہ. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان لوگوں میں خیر دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق ملتی اور اللہ ان کو سنواتا. تو یہ جو نوجوان ہیں، ینگسٹر فضلاء ہے، چاہے وہ کسی کے بھی نظریات کے حامی ہو، کسی بھی جو ہے وہ شخصیت کے معتقد یا ان سے متبع اور محبت کرنے والے ہوں، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات بہت سخت ہے تو اس بات پہ ریئیکٹ نہ کیا جائے اور اس بات کو آگے نہ پھیلایا جائے، اور نیگیٹیوٹی اور منفی سوچ کو اپنے ذہن پر حاوی نہ ہونے دے. یہ جو نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو نیت اچھی چیزوں کو سوچنا اور ڈسکس کرنے کا نام ہوتا ہے. ہاں، آپ اپنی پازیٹیو مثبت سرگرمیوں کو بڑھائیں. ایک ہوتے کرنے کے کام، ایک ہوتے نہ کرنے کے کام. جب آپ کرنے کے کام نہیں کرتے تو آپ آلریڈی نہ کرنے والے کام شروع کر دیتے ہیں. تو اگر ہم تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں کہ بالاستیاب ہم نے اس تفسیر کو پڑھنا ہے، ہم نے اسلامی تاریخ کو، اسلامک ہسٹری کو پڑھنا ہے، ہم نے جو ہے وہ احادیث مبارکہ کو یاد کرنا ہے، یا ہم نے فقہ کی جزیات اور کچھ اس کے ابواب کو پڑھنا ہے، یا ہم نے مثال کے طور پر کسی بھی اصلاحی پہلو پر کوئی کتاب لکھنی ہے، آپ اپنے 24 گھنٹے کو ایسے جو ہے وہ مینیج کریں کہ آپ خیر کے کسی کام میں اور خیر کی چابی بن کر معاشرے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے میں مصروف ہوں گے. تو ان باتوں کی طرف ذہن ہی نہیں جائے گا. مجھے تو افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ اتنا وقت ہمارے پاس آ کیسے جاتا ہے، اتنا وقت ہم نکال کیسے لیتے ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ ایک کے یعنی اس دلائل کو سننا. وہ دلائل کیا ہوتے ہیں کہ کسی کے رد پر، پھر اس کے بعد دوسرے کی باتوں کو سننا، اور پھر جو ہے نا یہ ایک سلسلہ لامتناہی چلتا ہی رہتا ہے. تو اس سے جو ہے اجتناب اور احتراز کیا جائے. بہت شکریہ مولانا فضل سبحان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے اور اتنی زبردست گفتگو کے لیے. ناظرین، یہ موضوع بہت زیادہ ضروری تھا. سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر کام کرنے والے دوستوں کی طرف سے بارہا یہ پیغام آیا. جو سنجیدہ کام کرنے والے دوست ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، بارہا انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے، کسی بڑے اچھے عالم دین سے ہونی چاہیے، کسی ایسی شخصیت سے ہونی چاہیے کہ جو ان تمام معاملات کو جانتے ہوں، سمجھتے ہوں. تو اسی لیے آج ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے. امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہم افادہ اور استفادہ ضرور کریں گے. آپ حضرات اس پورے موضوع کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں؟ آپ اپنی رائے کمنٹ میں اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہم اسی عامر عثمانی پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ تک انہی مختلف موضوعات کے ذریعے حاضر ہوتے رہیں اور اس پر بات چیت ہوتی رہے. بہت شکریہ. اللہ کی